ایک دو باتوں کی وضاحت کے بعد ہم اب آج کی جو 2 4 5 10 منٹ کی بات چیت ہے بریفنگ وہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا، اور نہ میری یہ سطح ہے کہ اتنے سینئر اور اساتذہ کے سوالوں کو ایڈریس کروں۔ یہ ایک مجلس مذاکرہ ہے جس میں ہم آپس میں بات چیت کر کے کچھ سیکھیں گے اور چیزوں کو ایک پازیٹیولی ڈسکس کر کے ان کے نتائج پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو کسی بھی ڈسکشن اور اس کے تکرار میں گئے بغیر اس کی جو اصل اس کے معاشرے پر اثرات ہیں، اس کی معنویت ہے اور جو اس کی الٹیمیٹ غایت ہے جس کو اقبال غایت کہتے ہیں، اس پر بات کریں اور زیادہ سے زیادہ تھوڑے وقت میں چیزوں پر بات کر لیں۔ تو پروفیسر صاحب نے، بشارت صاحب نے جو مجھے بھیجا تھا، بنی ہوئی ایک پوسٹ تھی، اس میں 2 چیزیں یعنی جو آج کی اس نشست کے عنوان کے طور پر، سر عنوان کے طور پر تھی، وہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک اس میں ہے الہاد اور اس سے متعلق معاملات تھے، ہمارے نوجوان جس سے نبرد آزما ہے بنیادی طور پہ، اور دوسرا تصوف ہے۔ اس سے بھی یہ بھی آج نوجوانوں کا ہی مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، تصوف کی مخالفت تو ظاہر ہے ہر دور میں ہوئی، لیکن آج کے دور میں وہ بہت شدت سے ہو رہی ہے، جس میں مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو ایشو کی جو مینجمنٹ ہے ایشوز کی، یا اس نوعیت کا کوئی بھی علمی انٹلیکچول کرائسس آئے تو اس کی مینجمنٹ بھی ایک پورا فن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو یوں بات کر رہا ہے کہ جس کے جو ہمارے جذبات کو بھی مجروح کر رہا ہے یا ہمیں اس سے اختلاف ہے اور ایک کرائسس وہ کریٹ کر رہا ہے، تو اس کی مینجمنٹ پھر ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے وہ حکمت اور ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر بات چیت کر رہا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے اس پر چڑھ دوڑیں، اور دوسرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی ہوش کے ناخن لیں اور عقل کے تقاضوں کو استعمال کریں اور تھوڑے غیر جانبدار ہوں، اور بے شک وہ مد مخالف ہی کیوں نہیں ہے لیکن اس کی بات پر غور کریں، تو یقیناً آپ کو دیکھیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری جلی ہوگی، تو این ممکن ہے کہ اس کی تنقید ہمارے لیے کوئی اصلاح کا باعث بن جائے۔ تو تنقید، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مسئلے کے اندر ایک اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر پرابلم کے اندر، ہر مشکل اور مصیبت کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ یہ اس پرابلم کو دیکھنے کا زاویہ ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو نہیں دیکھتے اور پرابلم کو ہی اتنا اونچا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ پرابلم ہی نظر آتی ہے، جبکہ ہر پرابلم اپنے اندر ایک نیا زاویہ، سبب کا اور اپرچونٹی کا ایک نیا زاویہ رکھتا ہے۔ اس کو تھوڑا آہستہ کر دیں۔ تو اسی طرح یعنی کوئی بھی اس طرح کا کرائسس آئے تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اس تصور کو جس میں ایک انٹلیکچول کرائسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کو اور ریفائنڈ انداز میں پیش کریں، چونکہ علوم، فنون، عقائد اور تصورات اگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تنقید نہ ہو تو یہ بھی گدلے ہوتے ہیں، جس طرح انسان نہ نہائے تو گدلا ہو جاتا ہے، افکار اور نظریات بھی گدلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تنقیدات ہیں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے، اور یہ آپ کو ریفائنڈ کرنے کا، ری تھنک کرنے کا، ریویو کرنے کا اپنے دلائل اور اپنے تصورات کو موقع دیتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہمارے ہاں اس چیز کا رواج کم ہے، پھر مذہبی لوگوں میں بہت ہی کم ہے، چونکہ ہم ہر چیز کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، وہ جذباتی وابستگی یہاں رکھیں اور اس مسئلے کی انٹلیکچول اپروچ کے کن دلائل کی بنیاد پہ وہ ثابت ہوا ہے وہ یہاں رکھیں، اور دونوں کو الگ الگ دیکھیں، پھر معاملے آسان ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں خلط ملط ہوئی ہوئی ہیں ساری، ہر مذہبی مسئلے کو ہم نے تشریف لے آئیے، آ جائیے آگے۔ ڈاکٹر محمود صاحب خوش آمدید، تشریف لائیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ ام المسائل ہے دینی لوگوں کے لیے۔
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے جس حد تک میری ناقص سوچ اور تجربہ ہے، جتنے مسائل دینی حوالے سے امت اس وقت گرفتار ہے، اور بالخصوص پاکستانی لوگ گرفتار ہیں، اور پھر پاکستان میں جو لوگ مسالک کے ساتھ وابستہ ہیں اور مسلک کو اپنے تشخص کے طور پہ پہچانتے ہیں وہ وابستہ ہیں، ان کا تو یہ بہت ہی بڑا کلیدی مسئلہ ہے کہ وہ ہر تصور کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور اس کو ریویو کرتے ہوئے اس کی ایکچوئل انٹلیکچوئل سٹینڈنگ کہ وہ کن دلائل کی بنیاد پہ ثابت ہوا اور اس کی کون سی نوعیت ثابت ہوئی، اس میں اور جو اس مسئلے کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہر چیز ایک جذباتی انداز میں جب آپ دیکھتے ہیں، دلائل پر سے پشت ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ساری کی ساری خرابی ہوتی ہے۔ جو تھرڈ پارٹی ہے، نوجوان ہے، جس کی اس مسئلے کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں ہے، وہ اس کو دلائل کے ساتھ، ممکن ہے وہ تنقیدی نقطہ نظر رکھتا ہو، ممکن ہے وہ بدنیت ہو، ساری باتیں اپنی جگہ، وہ اس کی ساتھ جذباتی جو وابستگی نہیں رکھتا، وہ اس مسئلے کو یکسر ایک مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کام، داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں، پڑھیں کہ وہ اس نقطہ نظر کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے ہم خود اس زاویے کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ اس زاویے سے دیکھنے میں کیا یہی نتائج برآمد ہوتے ہیں جو اس پر وہ پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کا قصور نہیں، اس کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عین ممکن ہے جب آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے کہ یہ تو اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہم تو ابھی تک ایک ہی جگہ سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ پانی کی بوتل میں نے یہ رکھ لی ہے، اب مجھے نہیں معلوم اس طرف کیا لکھا ہوا ہے، سارا کا سارا میں لڑتا رہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے منگلا واٹر، منگلا واٹر اس طرف، اور اس طرف ممکن ہے اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے زاویے سے درست ہے اور میں اپنے زاویے سے درست ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے زاویوں کو ایکنالج کرنا شروع کریں۔ یہ چیزیں بدقسمتی سے ہماری مذہبی زندگی میں اندر جذباتی وابستیوں اور مسلکی وابستیوں کی وجہ سے یہ چیز کام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ویلیو کریں، اپنی رائے کو واپس لیں اور دوسرے کی رائے کو سمجھیں۔ یہ سنت رسول بھری پڑی ہے اس کے ساتھ۔ بہت سارے کلیدی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرماتے قرآنی حکم کے مطابق، اور نہ صرف مشاورت برائے مشاورت ہوتی بلکہ اس مشاورت کی روشنی میں آپ اپنے حکم کو واپس لے لیتے، اور جو صحابہ کرام اور جو لوگوں نے مشورہ دیا ہوتا اس کے مطابق کرتے۔ غزوہ بدر میں ایسا ہوا، غزوہ احد میں ایسا ہوا۔ اب غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام جب تشریف لائے بدر میں تو خیمے لگوا دیے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خیمے آپ نے اپنی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں لگوائے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس پر کوئی وحی نہیں آئی، میں جب اس میدان میں آیا تو مجھے یہ مناسب لگی جگہ۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبرل اپروچ دیکھیے دوسرے کے آرگومنٹ کو ویلیو کرنے کے حوالے سے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ حق کسی بھی ایک طبقے اور مسلک میں محصور نہیں ہے بلکہ سب میں دائر ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ حق کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس پر وحی نہیں نازل ہوئی، مجھے یہاں مناسب لگے۔ اس صحابی نے عرض کی یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم تیار کر چکے تھے جو خود آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کی رائے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، آج کسی بڑے کے ساتھ کوئی ڈس ایگری کریں تو وہ خلاف ادب بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جذبہ، وہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا، انٹلیکچوئل سٹینڈنگ کے ساتھ جذباتی وابستگی یہ پرابلموں کا جڑ ہے۔ جذباتی وابستگی یا ادب یہ تو لازمی ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ آپ کو معلوم ہے نا، علماء تو ظاہر جانتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ ایک بڑی اختلافی شخصیات ہے اپنے کچھ عقائد کے بنیاد۔ ان کے رد میں امام یوسف بن اسماعیل النبہانی نے ایک اظہار اللہ کتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے۔ ایک جگہ کسی نے یہ لکھا ہے کہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علامہ ابن تیمیہ پر گفتگو کر رہے تھے اور ان کا نام لیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دوران گفتگو۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ان پر اتنے شدید تنقید کر کے اتنی شدید فتوے تک لگائے ہوئے ہیں۔ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے فرمایا وہ جو میں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں وہ ان کی آراء پر ہیں، لیکن ان کی تباہر علمی کا میں قائل ہوں۔
اور یہ جو میں اس کو القابات، یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم ہے، ان القابات سے اس کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے اس کی رائے سے اختلاف ہے، میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. جذباتی وابستگی اور ریئل فیکٹس دونوں الگ الگ چیزیں. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یہ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میں نے وحی کی روشنی میں نہیں لگایا، وحی نہیں نازل ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو پھر میں یہاں کا مقامی ہوں، تو زیادہ بہتر ہے جنگی نقطۂ نظر سے کہ ان خیموں کو یہاں سے ہٹا کے فلاں جگہ پہ رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، ساتھ کچھ لوگوں کو لیا، وہ گئے اور ایک دورہ کیا، ٹرپ کیا، یعنی فوری طور پہ نہ انکار کیا نہ اقرار گئے. اور جب اس جگہ کا وزٹ کیا جو وہ صحابی بتا رہے تھے، اس کو زیادہ سوٹیبل پایا. واپس آئے، حضور نے وہاں سے خیمے اٹھوانے کا حکم دیا اور وہاں خیمے لگوائے. اور پھر مشاورت کا اجلاس جس میں صحابہ وہ بدری اور یہ کیا کہہ رہا ہے مہاجرین اور انصار سے آرا لی، اور اس کے بعد پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور نشانی لگائی فلاں یہاں گرے گا فلاں. اور بدر فتح ہوئی، وہاں پر خیمے تھے جہاں اس صحابی کی مشاورت سے لگائے تھے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ احد میں ہوا. احد میں کیا ہوتا ہے؟ دو طبقے بن گئے مسلمانوں میں. ایک طبقے کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفنس کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کیا جائے. لیکن جو نوجوان تھے اور خاص طور پہ جو بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے اس ایک سال میں پرجوش تھے، ان کی یہ جذبات تھے کہ نہیں، مدینہ سے نکل کے ان سے جنگ لڑی جائے. اب معاملہ چلتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس طرف میجورٹی ہے، خود رسول اللہ اس طرف تھے کہ مدینہ میں رہنا، اس طرف میجورٹی تھی. حضور اپنے حجرے میں گئے، باہر تشریف لائے تو آپ نے تلوار ہاتھ میں تھی اور زرہ پہنی ہوئی تھی. تلوار ہاتھ میں تھی اور زرہ پہنی ہوئی تھی. تشریف لیں. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں. تو تشریف لائے جب تو زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی. تو وہ صحابی جو نوجوان تھے وہ حضور کے قدموں میں گر گئے. یا رسول اللہ، ہم نے تو رائے دی تھی، یعنی کوئی فورس نہیں کیا تھا یا کہ آپ ہماری رائے کے مطابق آئیں. تو اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کے کیا جائے ڈیفنس، تو ہم مدینہ میں رہ کے کرتے. تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری رائے کا بھی احترام ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا اللہ کا نبی جب جہاد کے لیے تلوار اٹھا لیتا ہے تو اور زرہ پہن لے، پھر یہ اس کی شایان شان ہے کہ اس کو اتارے. پھر مدینہ سے نکلے اور احد کے مقام پر جا کے یہ والا مارکا ہوا. اس طرح بے شمار مسائل ہیں. میں آپ کو گنانا سے شروع کروں تو اسی موضوع پر 50 مثالیں سیرت نبی سے ابھی دے دوں. خندق یہ ساری مشاورت کا نتیجہ ہے. جب خندق کا ماحول بن رہا تھا کہ اس طرح کا ایک مارکا ہو سکتا ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یوں لڑیں گے. حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، انہوں نے ایک فارسی طریقہ بتایا کہ جب دو فریق ایسے آئیں کہ جن میں بہت فرق ہو اور براہ راست تصادم دوسرا فریق ڈیزرو اور وہ متحمل ہی نہ ہو، اس کے اندر اتنی وہ تعداد یا اتنے ہتھیار نہ ہو، اور دوسرا فریق بہت، تو پھر فارسی لوگوں کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ گہری گہری خندقیں کھود کے ان میں آگ لکڑیاں ڈال کے آگ جلا کے لڑا کرتے تھے. اس کو پسند کیا، مشاورت ہوئی کہ فارسی سلمان فارسی یہ کہتے ہیں، سب نے پسند کیا اور کوئی رائے نہیں آئی تو مشاورت کی بنیاد پہ اس رائے کو اڈاپٹ کر لیا. تو لہٰذا یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ سب سے پہلے اگلے کی رائے کو سننا اور اس کو ویلیو کرنا یہ بہت ضروری ہے. آدھے مسائل کا حل یہ ہے، آدھی شدت پسندی اس سے ٹوٹ جاتی ہے. جب ہم صرف سنانے یا صرف امپوز کرنے کی طرف جاتے ہیں اس سے مسائل کا خرابی ہوتی ہے. تو لہٰذا سب سے اہم چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ ایکچول اس کی دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری جذباتی وابستگی بے شک ہے اپنی جگہ پہ رہی. ابھی جب اعتراض ہوتا ہے تصوف پر، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء بزرگان پر اعتراض ہوتا ہے، اب ہمارا اب جو فالٹ ہے، اب یہ ذہن میں رکھ لیں، اب اپنی طرف انگلی ہے. ہمارا فالٹ یہ ہے چونکہ ان شخصیات کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے اور ادب اور احترام کا تعلق ہے، اور ہم ان کا احترام واجب سمجھتے ہیں. اس بنیاد پر ان سے منسوب کر کے کسی نے بڑی سے بڑی لغو بات بھی لکھی ہو تو ہم اس کے بھی دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے وصال ہوئے، صدیاں گزر گئیں، وہ جو اقوال ہیں ان کے ساتھ
منسوب، نہ جانے وہ 200 سال بعد کس نے شطیات ابی تیفور آپ کی وفات کے 170 سال بعد کتاب لکھی گئی. مجھے ابھی کوئی بتائیں ہمارے اپنے دادا پردادا کے جو 170 سال ہو گئے ہوں فوت کیے ہوئے، ایک بات صحیح سند سے جو انہوں نے کہی ہو اور ہمیں یقین ہو اسے نے کہی ہے ہم آگے پہنچا دیں. مشکل ہوتا ہے نا چیزیں. بڑے لوگوں کی چیزیں پھر بھی چلتی ہیں، عوام کی تو نہیں چلتی، تو لیکن پھر بھی اس میں امکانات ہیں. تو پیرامیٹر یہ ہے کہ جو لوگ خود اتنے ستھرے تھے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن و سنت کے پیروکار تھے، اور ان کا کوئی عمل ہم گمان رکھتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو یہ ان کا عمل ہی نہیں. پھر بھی کوئی ڈٹ جائے کہ ان سے ثابت ہے تو وہ انسان تھے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، یہ انہوں نے غلطی کیا ہم اس کو نہیں مانتے، ایک طرف کر ختم بات. جب ہم غیر ضروری چیزوں کے دفاع میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہر شے اسی دفاع کرنی ہے، اسی تصوف دے نمائندے، وہاں سے جا کے خرابی ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا. اولیاء گوشت پوست کے انسان تھے، نیک آدمی، صالحین، کاروبار کرتے تھے، بیوی بچے تھے، بچوں کی تربیت، معاشرے میں رہتے تھے. ان کا کمال یہ کہ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے اس کے باوجود اپنا اخلاص اور للہیت کو قائم رکھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس یہ ان کا کمال ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے اس کمال کو نظر انداز کر دیا. اس لیے کیا، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ پچھلے 200-250 سال سے اولیاء کے لیے ایک ایسا ان کے نئی تصویر کو پکچرائز کر کے ہمارے بچوں اور اگلی نسلوں کے سامنے رکھا گیا کہ وہ ماورائی مخلوقات تھے. وہ تو جناب آسمانوں میں اڑتے تھے اور نہ جانے کیا کچھ عجیب و غریب کرتے تھے. اور صرف کرامات کا بیان. یہ پتہ کیوں ہوا؟ جب اولیاء کے وارثین اولیاء کا کردار پیش کرنے میں ناکام ہوئے تو اولیاء کے ساتھ جو وابستگیاں تھیں وہ لوگ تو کھڑے تھے، اس پبلک کو بھی تو انگیج کرنا تھا. اور اگر اصل تعلیمات بتاتے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی تو وہ کہتے بھائی تم کیسے ہو، تو اگر تو یہ تھے تو تم کیسے ہو. تو ہم نے درمیانی رستہ یہ نکالا کہ نام بھی نہ چھوڑیں تاکہ کام چلتا رہے، اور وہ کام بھی نہیں کر سکتے تو نتیجتاً ہم نے اولیاء کا ایک ایسا تشخص ماورائی دیو مالائی تشخص، وہ انسانی سطح پر جد و جہد کرنے والے لوگ تھے. ہم نے ایسا تشخص پیش کیا جس کے اندر ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت کی پیروی جیسی چیز ہی نہیں. دوسری خرابی ہم نے یہ کی کہ ہم نے کہا یہ ان کے تو پیروں کی مٹی کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، جبکہ اللہ نے ان کو اس لیے اٹھایا تھا کہ ان کے پیچھے چل کے ان جیسا ہوا جائے. تقدیس کا اور ادب کا لباس پہنا کے نوجوانوں کو عمل سے غافل کر کے تعلق بھی قائم رکھا گیا اور عمل سے بھی پیچھے ہٹا دیا گیا، جبکہ ہم نے تو ان کے ایک ایک قدم پر ان کے ساتھ چلنا تھا. یہ اتنی گریٹ گیمز ہوئیں جس کو ہم سمجھ نہ سکے. مولا علی فرمایا کرتے ہیں، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہج البلاغہ میں بھی ہے اور مشکات، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی ایسے پیروی کرتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. اچھا، میں ایک دفعہ تاریخ جو طبری کیا، پرانی تاریخ 310 ہجری میں وفات ہوئی، پڑھ رہا تھا تو کسی ان کے ماں قبل اسلام کسی جنگ کے ضمن میں کوئی ایک واقعہ آ گیا. اس سے مجھے اس حضرت مولا علی کے اس قول کے بارے میں انشاء صدر ہوا. حضرت علی نے یہ کیوں فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے؟ کوئی اور بھی تو مثال دی جا سکتی تھی نا. بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے، گھوڑے کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اونٹ کی مثال کیوں دی؟ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اونٹ وہ واحد جانور ہے، توجہ کیجیے، اونٹ وہ واحد جانور ہے کہ جو پیچھے جب چلتا ہے تو وہ مطلق پیچھے نہیں چلتا، بلکہ وہ ہر قدم وہاں رکھتا ہے جو اگلے نے جس جگہ پہ رکھا ہوتا ہے. یعنی اس کا پیچھے چلنا محض پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کا پیچھے چلنا یہ ہے کہ وہ قدم بھی اس مٹی ہوتی ہے نا ابری ہوئی، اس کا وہ جماؤ آ جاتا ہے پاؤں کے ساتھ، وہ اس جماؤ کے اوپر اپنا قدم رکھتا ہے. اس لیے مولا علی نے رسول اللہ کے ساتھ یہ والی مثال. تو یہ اولیاء کس لیے آئے تھے کہ ان کے قدم پر قدم رکھیں. مولا علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے قدم پر قدم رکھتا ہوں. تو ہم نے چونکہ یہ کام کرنا نہیں تھا، لہٰذا ہم نے کہا کہ ہم تو ان کے قدموں کی مٹی جیسے بھی نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ بات ایک مطلب بے ایمانہ درست بھی ہے، وہ نیک صالحین ہے، ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، مگر ہم نے ان جیسا ہونا ہے، یہی تو ہمارا میدان ہے جد و جہد کا. تو ہم نے وہ میدان کو ختم کر کے وہ تقدیس کرتے 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 ان کو ایسی دیو مالائی شخصیات بنا دیا، صرف بت بنا کے عبادت نہیں کی، دیو مالائی شخصیات بنا دیا کہ ان کی جو فکر اور نظریات تھے اس کی پریکٹیکل زندگی کے ساتھ جو ریلیونس تھا وہ ختم ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. یہ وہ کڑا سچ ہے جس کی بنیاد پر ہم تنقید کی زد میں آ گئے.
یہ میری ایک کتاب ہے، یہ آپ لوگ اگر لے سکیں تو ضرور پڑھیے گا، مختصر ہے، تصوف تنقید کی زد میں۔ اس پر میں نے وہ تمام اسباب، اثرات، وجوہات بیان کی ہیں جس کی بنیاد پر یہ تصوف تنقید کی زد میں آیا۔ اچھا، اب ہم یہ اس کے ساتھ میں الہاد کو بھی تھوڑا جوڑ دوں۔ دیکھیں، دو ہی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے، دو ہی طریقے، کوئی تیسرا طریقہ نہیں۔ یہ رجوع بطریق فکر ہوگا، عقل ہوگا، کہ آپ دلائل سے مطمئن ہوں گے اور آپ مان جائیں گے، اس طرف چل پڑیں گے، یا یہ رجوع بطریق قلب ہوگا کہ آپ اطمینان پا جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں اور پھر آگے سے آگے چلنا شروع کر دیں گے، یا یہ دو چیزیں ہوں گی، تیسری کوئی رستہ نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ بطریق فکر گئے وہ بھی تشکیک کا شکار ہے جب تک کہ وہ بطریق قلب میں بطریق فکر کو ڈال نہ سکے۔ تو لہٰذا تصوف کی سگنیفیکینس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم جتنے اس دور کے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے اندر وہ اخلاص پتہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ تصوف کی روح نکل گئی ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ رات ہمارا خطاب بھی اسی پہ تھا۔ تصوف صرف اخلاص ہے، عمل اللہ کے لیے جتنا پیوریفائی ہوتا جائے، تصوف اور صوفیہ کی راہ پہ ہم اتنے قدم آگے بڑھتے جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب رسمی ہے، باقی سب رسمی۔ تو گویا جو تصوف ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ براہ راست رب تعالیٰ کے ساتھ ہمیں لگاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے، وہ تصوف ہے۔ براہ راست خلوت میں آپ کو اللہ کا ڈر اور تقویٰ آپ پر جو مطلب اس کے احساس کو اجاگر کرتا ہے، وہ تصوف ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ امام غزالی کے نام سے کون ناواقف ہے؟ یعنی کوئی فن لے لیں، وہ اس فن کے امام ہیں، ان کی کتابیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی کی 1 دہائی سے زیادہ عرصہ تشکیک میں گزارا۔ جامعہ ازہر کے مطلب ہیڈ مدرس اور سارا کچھ، اور نہ جانے کتنی کتابیں، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ اہل فلاسفہ کے پاس گئے، وعلیکم السلام، زندگی کا ایک حصہ اہل فلاسفہ کی خدمت میں گزارا، زندگی کا ایک حصہ اہل فلاسفہ کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، ان کی پوری کتاب پڑھی، ان کی سرگزشت انہوں نے خود لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اہل فلاسفہ مناطقہ کے پاس گیا تو اطمینان نہیں آیا، علماء فقہا کے پاس گیا، ایک بڑا عرصہ ان کی خدمت میں رہا، اطمینان نہیں آیا، سارے جتنے بھی طبقات ہیں ان کے پاس گیا، اطمینان نہیں آیا۔ لیکن جب میں خلوت میں آیا اور صاحبان حال کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اطمینان عطا فرمایا اور اس تشکیک کو دور فرمایا۔ تو گویا اگر عقل کے ذریعے یہ تعلق بنے تو وہ بن بھی سکتا ہے، لیکن وہ تعلق ایسے نتائج نہیں دیتا جو نتائج شخصیت پر مؤثر ہو سکے، جب تک کہ آپ کو قلبی اطمینان نہ ہو۔ قلب اور ذہن کا یہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ والا معاملہ۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تصوف کو ان چیزوں تک محدود کر دیا، اور اس کے اندر جو کرنے کا کام تھا، یعنی تصوف شخصیت سازی کی فیکٹری ہے۔ اگر ایک فیکٹری اپنی پروڈکٹ ہی نہیں دے رہی تو بورڈ لگا کے آپ اس کو جاری کس لیے کیے ہوئے ہیں؟ الٹا وہ بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ تو لہٰذا تنقیدات علم کی دنیا میں ہمیشہ تنقیحات کا دروازہ کھولتی ہیں، تنقیحات اصلاحات کا دروازہ کھولتی ہیں، اور اصلاحات پھر نتائج کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے پچھلے پرانے موروثی عقائد جس پر تنقیدات ہو رہی ہیں ان پر ڈٹ جائیں تو کبھی اس تصور کی تنقیح نہیں ہوگی، تنقیح نہیں ہوگی تو اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی تو وہ چیز پھر سے وہ شخصیت ساز نہیں ہوگی، اور اگر شخصیت ساز نہیں ہوگی تو یہ تنقیدات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہماری اگلی نسلیں اسی طرح تصوف اور صوفیات سے بدظن ہوتی رہیں گی، اور یہ بدظنی بہت شدت کی حد تک بڑھتی رہے گی۔ اس طرح اب ہم قرآن مجید سے اس کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو میری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 33 پر یہ موجود ہے، مشہور آیت ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے، میں نے شروع میں بات کر دی، جو بزرگان بعد میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ کسی بھی تصور کے ساتھ جو آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حقیقی دلائل اور انٹلیکچوئل پریزنس یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ علمی طور پہ کتنا مضبوط ہے یہ ایک الگ موضوع ہے،
اور آپ کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہے اس شخصیت کے ساتھ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ ان کو ملا کے کام کریں گے تو تباہی ہوگی، کبھی بھی آپ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ آپ جذبات کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اور دلائل سے خالی ہوں گے، اور مد مخالف جذبات سے خالی ہوگا، وہ دلائل سے دیکھ رہا ہوگا، تو ٹکراؤ ہوگا، صرف نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ آیت ہے جس کو 4 گانا فرائض نبوت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، اور وہ 4 مقاصد: یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ فیض، چونکہ ساری امت میں فیض نبوت ہی چلنا ہے، ختم ہو گئی نا نبوت، اب آگے کوئی نبی کسی معنی میں نہیں آنا، تو یہ جو فیض نبوت اس کے 4 فرائض بیان کیے، تلاوت آیات، علم کتاب، علم حکمت اور صاحبان تزکیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اس کو امت میں طبقات کی صورت میں جاری کر دیا۔ مثلا تلاوت آیات پر مبنی ایک پورا طبقہ ہے، قراء حضرات، قرآن مجید کا حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اظہار، اس کا ابلاغ محافل میں، ہر محفل سے پہلے اس کا پڑھنا، رمضان میں، باقی ایام میں، یہ طبقہ پہچان بن گیا، اور یہ اللہ کا امر ہوتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے لوگ کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک یہ طبقہ آ گیا۔ دوسرا طبقہ پھر علم کتاب، یہ علماء ہیں، فقہا ہیں، جنہوں نے احکام اخذ کیے، اخذ احکام کے اصول مرتب کیے، ان اصول پر منہج استدلال مرتب کیا، اور منہج استدلال سے استدلال کر کے احکام کو وضع کیا۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ فقہا کا، یہ ائمہ اربعہ، اور پھر ائمہ اربعہ سے بھی پہلے پھر ائمہ اربعہ نے مدون کیا ان اصولوں کو، پھر اس کے بعد آج تک یہ تسلسل سے چیزیں جاری ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ پیدا ہوا مفکرین کا، حکمہ، ہر مذہب کے اندر۔ یہ قرآن مجید آفاقی کتاب ہے، ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے، اور اس کا ہر تصور پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ پروان چڑھانے والوں کو۔ اب یہ صرف مسلمانوں پر امپلیمنٹ نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز، یہ تو اللہ کی شان اور قدرت ہے، اور قرآن کے معنوی معارف ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے۔ یہ آفاقی قوانین ہر کائنات کے ذرے میں کار فرما اور جاری و ساری، استثناء اس سے ہے ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ خود دے دے۔ مثلا دیکھیں نا، رب العالمین، رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہر شے کو درجہ بدرجہ لے جا رہے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے، کیا اس وضاقتہ اور جسم کے تھے جتنے آ گئے؟ نہیں۔ کیا پیدا ہوتے ہی اگلے دن اتنے بڑے ہو گئے؟ نہیں۔ اس نے درجہ بدرجہ پروان چڑھا کے خاص مدت گزروا کے ہمیں اس سطح پہ لاتا ہے۔ آپ پودا لگاتے ہیں، ہم سب کو تجربہ ہے، کیا پودا اگلے دن درخت بن جاتا ہے؟ 20 سال لیتا ہے پودا درخت بننے۔ کیوں؟ اللہ قادر ہے اگلے لمحے بنانے پر، مگر قانون ربوبیت اس کے اندر جاری ہے، اور اس کا استثناء نہیں ہے۔ آپ نے یہ بلڈنگیں بنائیں، کیا اینٹ رکھتے ہیں اور بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ قانون ربوبیت درجہ بدرجہ پروان کا قانون جاری ہے۔ یہ صرف مادی چیزوں پر نہیں ہے، ٹینجیبل، انٹینجیبل چیزوں پر بھی یہ ہے۔ آپ کی آج جو شعوری سطح ہے، کیا آج سے 10 سال پہلے اتنی تھی؟ نہیں تھی۔ ہر لمحے تجربات، مطالعہ آپ کو زیادہ میچور کر رہے ہیں ہم سب کو۔ کیوں؟ کیا یہ سطح جو آج اللہ نے دینی مقصود ہے، کیا یہ پہلے دن وہ دینے پر قادر نہیں تھا؟ آج بھی تو وہی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے قانون بنا کے رکھا ہے، نظم کے تحت وہ اس کو دیتا ہے۔ تو اس طرح کی سارے قرآن مجید کی جتنی بھی چیزیں وہ قانون ہوتی ہیں، آفاقی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 4 طبقات اللہ نے کھڑے کیے، جن میں سے ہم تیسرے کا ذکر کریں، یہ بھی آفاقی ہیں۔ مفکرین کھڑے ہوئے، انہوں نے مختلف تصورات سے متعلق اپنی آراء کا اظہار کیا، انسان کی ذات، کائنات کا خدا، کائنات کا اختتام، خیر و شر کے مسئلے، جن کا تصوف سے شغف ہے وہ ان اصطلاحات کو سمجھ رہی ہوں۔ اس کو منطق میں مسائل عشرہ کہتے ہیں، جو بنیادی 10 خیر و شر اور سارے مسائل، انہوں نے اس پر اپنی اپنی رائے دی۔ پھر مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ آئے، ابن خلدون جیسے لوگ، ابن رشد جیسے لوگ، یہ سارے لوگ انہوں نے اپنی اپنی آراء دی۔ پھر اسی طرح وہ یزکیہم سے اللہ نے ایک طبقہ کھڑا کر دیا، جس کا تخصص یہ تھا کہ وہ نفوس کے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا تھا۔ اچھا، اب ہم اپنی اصل بات پر آ گئے۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، قراء پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، مفسرین، فقہا، مفکرین پیدا ہوئے، صوفیاء پیدا ہوئے۔
اب صوفیہ پر جو اعتراض کا مقدمہ جو کھڑا کیا جاتا ہے، آج ہم مقدمے کا انشاءاللہ ایسا رد کریں گے کہ دوبارہ یہ بات ہی نہیں ہوگی. مقدمہ جو کھڑا کیا جاتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کے اندر یہ معاملہ. مجھے ایک بات بتائیں، کیا قراء کے ہاں کبھی کوئی ایسا تصور قائم نہیں رہا کہ جس پر تنقید ہو سکے؟ کیا مفسرین اور فقہا کے ہاں کبھی کوئی ایسا تصور قائم نہیں رہا کہ جس پر تنقید ہو سکے؟ ابن کثیر کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر کے اندر آپ اٹھائیں، کیا کوئی مردود قول نہیں ہے؟ 100 مردود قول میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایک جگہ پر انہوں نے ایک اسرائیلی روایت کو نقل کرتے ہوئے عورتوں کے بارے میں نبوت کا ذکر کیا، اسے بہت ساری ایسی چیزیں. تو کیا ہم ان 4، 5، 10، 20، 2500 اقوال کی بنیاد پہ ابن کثیر کی شخصیت اور فن تفسیر کا انکار کر دیں گے؟ اللہ نے عقل دی، ہم تنقید کریں گے کہ یہ اس کا کام ہے، انسان تھا، انسان کے بطور انسان یہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ہم پر واضح ہیں، ان کو سائڈ پہ ختم ہو گئی. تو ان کا ہم اتنے سیانے ہیں کہ فن تفسیر کا اور مفسرین کا انکار نہیں کرتے. کیا فقہا سے اخذ مسائل اور اخذ استنباط میں کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کتابیں بھری پڑی ہیں. تو کیا ہم اب اس کی مثالیں دینے لگوں گا کیا غلطی ہوئی تو وہ پھر ایک اور بات لمبی چلی جائے گی. بے شمار غلطی. آپ سب سے بڑی بات یہی دیکھ لیں کہ ایک فقی اصول استنباط میں دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا، اس نے اپنے اصول وضع کیے، تو اختلاف تھا تو وضع کیے. ایک کہتا ہے کہ اس وقت میں نماز ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے اس وقت میں نہیں ہوتی. ایک کہتا ہے اس وقت میں وضو اس طریقے سے وضو ہوتا ہے، ایک کہتا ہے اس طریقے سے وضو نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے اس طریقے سے طلاق ہوتی ہے، اس طریقے. کتنے اساسی اور کلیدی مسائل ہیں. کیا ہم نے اس اختلاف کی بنیاد پہ یا ان کی اگر کوئی رائے، مثلاً اب کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وعلیکم السلام، احناف نے کتاب لکھی تشیع کے رد میں اور کہا یہ ان کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں. شوافی نے رد کتاب لکھی احناف کے خلاف، اس میں ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے مسلک کا تفوق اور اس کا قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت یہ بیان کی. ہر ایک کا حق تھا یہ بیان کرنا. اچھا، ہمارا جس سے تعلق ہم مانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دوسرے غلط ہیں، کیا اس کی بنیاد پہ ہم نے پورا کا پورا اسٹرکچر لپیٹنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر غلطی ہے؟ نہیں کی. علم حدیث کی طرف آ جائیں. یہ تو بڑی چھوٹی بات تھی قراء والی اور بڑی چھوٹی بات تھی فقہا والی. اب میں خطرناک بات کرنے لگا ہوں. کیا حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، قول، آپ کا فعل یا تقریر، آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا. کیا حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ یعنی اپنی عقل سے غلطی پر بندہ پہنچ گیا، وہ تو اتنی قابل گرفت نہیں. آپ کی حدیث کی کتابوں میں وہ باتیں رسول اللہ کے ساتھ منسوب کر کے لکھی ہوئی ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی نہیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں. کیا اس بنیاد پر فن حدیث کو لپیٹ دیں سارا کا سارا؟